أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ النساء، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 71 کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ان آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں، خواہ فوج کی شکل میں، یعنی جیسی مصلحت ہو، جیسی ریکوائرمنٹ ہو، جیسا موقع ہو، اس کے مطابق الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے فوج کی صورت میں نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجتے تھے، جیسے غزوہ بدر سے قبل آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائی، جبکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں آپ پوری فوج لے کر نکلے۔ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں۔ حکم ہوا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں وقت کوچ ہوگا، لیکن وہ تیاری میں ڈھیل برت رہے ہیں اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تو تیاری کر رہے تھے، اب نکلنے ہی والے ہیں، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم بس نکلنے ہی والے تھے کہ یہ فیصلہ ہم کو پہنچ گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اگر جنگ کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی غزن پہنچ جائے، وقتی طور پر کوئی ہزیمت ہو جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ أَلَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہیں گے کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی تمہیں فتح ہو جائے اور تم کامرانی کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس آ جاؤ، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت وہ پھر حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ منافقین کا کردار تھا جس کا یہاں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 74 میں فرمایا جا رہا ہے فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ یہ طے کر چکے ہو کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت قبول کی، ان کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے تو 2 ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ وہ قتل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ دشمن پر غالب رہے اور فتح مند ہو کر واپس آئے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، اس میں خاص طور پر ان مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے جو مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں کمزور بھی تھے، بیمار اور بوڑھے بھی تھے، خواتین اور بچے بھی تھے۔ یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کے قابل نہیں تھے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے قبائل میں تھے اور وہاں ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا،
انہیں تشدد اور تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو خاص طور پر ان کی مدد کے لیے نکلنا، ان کی جان چھڑانا اور ان کو بچا کر لے آنا غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، بلکہ یہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، اور حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت کمزور پڑ گئے اور بے بس ہو گئے دشمن کے ہاتھوں، ان میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو گھیرے گئے ہیں، جو وہاں سے نہ تو نکل سکتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان کے ظلم سہ رہے ہیں، نہ کفار ان کو کاروبار کرنے دیتے ہیں، نہ عزت کی زندگی جینے دیتے ہیں، نہ اسلام پر چلنے دیتے ہیں۔ یہ مستضعفین ہیں، جیسے آج کے دور میں کشمیر اور فلسطین کے لوگ ہیں، کوسوو اور چچنیا کے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں قریش مکہ اور مکہ میں رہنے والے مسلمان اور وہ ساری بستیاں جن میں کچھ کچھ مسلمان تھے اور کفار نے ان کو دبوچ کر رکھا تھا، نہ ان میں ہمت تھی کہ وہ ہجرت کر سکے اور نہ ہی ان میں طاقت تھی کہ وہ کفار کا مقابلہ کر سکے، ان کو قرآن مستضعفین کہتا ہے کہ دیکھو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، وہ اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مگر وہاں قیدی بن کر رہ گئے ہیں، اور تمہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان ظالموں کے خلاف جنگ نہیں کرتے ہو اور ان کو چھڑواتے نہیں ہو؟ دراصل جہاد کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں جہاں اسلام کا راستہ روکا جا رہا ہو، جہاں مسلمانوں کو فتنے، عذاب اور تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہو، یعنی مسلمانوں کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہو کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے گھروں کو جلانا اور لوٹنا اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، پورا ہندوستان، کشمیر، فلسطین، چچنیا، کوسوو، یہ سب فتنے کا شکار ہیں، اور پورے عالم اسلام پر فرض ہے کہ وہ یہاں پر جہاد قائم کرے۔ یہ فرض عین ہے، اور اس پر تمام علماء کا فتویٰ ہے، پوری عرب دنیا کا فتویٰ ہے، اور باقی دنیا کے علماء کا فتویٰ ہے کہ ان جگہوں پر جہاد ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو آزاد کروانا چاہیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہتہ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ یہ مستضعفین معذور و مجبور لوگ ہیں، مرد، بچے، یہ بلک رہے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ وطن جو محبوب ہوتا ہے وہ ان کے لیے اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ ان کا جینا محال ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی طرح سے اس بستی، اس شہر اور اس ملک سے نکال دے کہ اس کے رہنے والے اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق نہیں دے رہے، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی مددگار دے دے، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی ہاتھ پکڑنے والا دے دے۔ یہ دعا ان لوگوں کی ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے محمد بن قاسم یا کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور ہمیں یہاں سے چھڑوا دے، ہمیں یہاں سے کہیں اور لے جائے، ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ تو یہاں ولی مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ کوئی ایسا قائد بھیج دے جو صاحب بصیرت ہو اور ہمیں اکٹھا کرے، وہ قوت لے کر آئے
اور ہماری قوت کو بھی جوڑے، دونوں قوتیں ملیں اور ایک ایسی تحریک چلے کہ ہم آزاد ہو جائیں اور اپنے دین کے مطابق چلنے کے لائق ہو جائیں، اور ولی بھی ایسا ہو جو بھرپور ہماری مدد کرنے والا ہو، ہم پر قبضہ کرنے والا نہ ہو، اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے اور سمجھیے، وہ ہم سے کچھ مانگنے کے لیے نہ آ رہا ہو، بلکہ وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہو، وہ مسلسل ہمیں مدد پہنچائے اور ہمیں چھڑوا دے۔ دنیا میں جہاں کہیں جہاد قائم ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں، تو اس جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے یا ہوتا تھا جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ مسلمان کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو آزاد کروانا بنیادی مقصد تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بدنام ڈاکو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ مدینے میں حاضر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا، اور شرماتے شرماتے چھپتے چھپتے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ جانتے ہیں کہ میرا پیشہ کیا ہے، اب نہ جانے میں آپ کے کسی کام آ سکوں کہ نہیں، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے، دیکھو مکہ میں فلاں جگہ ہمارے آدمی قید ہے، جاؤ اپنے خاص طریقے سے انہیں چھڑوا لاؤ۔ اب اس نے اپنے خاص طریقے سے آپریشن شروع کیا اور وہ شخص اکیلا قیدیوں کو چھڑوا کر لے آیا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے کیا؟ یہ کام کوئی ڈاکو ہی کر سکتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کام لے لیا کہ جاؤ انہیں چھڑوا کر لے آؤ، تو وہ سب کو چھڑوا کر لے آیا۔ تو یہ جہاد کا منشا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو امت کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ گزشتہ 500 سال سے امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے کہ جہاد فعلاً عملاً قائم نہیں ہو سکا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب اس رکوع کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، جانیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، تو ان کی ساری جد و جہد طاغوت کی راہ میں ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، تم شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے قتال کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ زندگی جد و جہد کا نام ہے۔ جو اہل اسلام ہے وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، اور جو اہل کفر ہیں وہ شیطان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے ہیں۔ دونوں ہی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ جنگ تو شروع سے چلی آ رہی ہے، ایک طرف ابو لہبی ہے اور ایک طرف چراغ مصطفی ہے بقول اقبال کے، اور دونوں کی جنگ جاری ہے۔ تو فرمایا شیطان کے دوستوں سے بھرپور جنگ لڑو، اور دیکھو شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے، دیکھنے میں اس میں گھن گرج ہوتا ہے مگر اندر سے بہت پھسپسی ہے۔ اور یہ جو جہاد ہے یہ مومن کے روب اور وقار کی جھلک ہے، اور جب جہاد چھوڑ دے تو یہ وقار ختم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ شیطان کی چالیں بہت بودی اور کمزور ہوتی ہیں، اس کا سارا منصوبہ بیکار ہوتا ہے۔ صرف اتنی سی دیر کی بات ہوتی ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آ جاؤ۔ آپ ذرا غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تربیت دی جا رہی تھی۔ پہلی تربیت یہ کہ اے موسیٰ دیکھو تم تنہا نہیں ہو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو۔ پھر دوسری تربیت یہ دی کہ فرمایا اب ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور نکالو، تم عام انسان نہیں ہو، ہم نے تمہیں نبوت دی ہے۔ دیکھ رہے ہو اس ہاتھ کے نور کو کیسا چمک رہا ہے،
ید بیضا، اور تیسری بات یہ کہ اپنا عصا پھینکو۔ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرمایا اب اژدہا کی گردن پر ہاتھ ڈال دو۔ ہاتھ ڈالا تو وہ پھر لکڑی تھا۔ اس میں یہ تربیت تھی کہ یہ اژدہا اس وقت تک اژدہا ہے جب تک اسی گردن پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور جو ہی اس کی گردن پر ہاتھ ڈالو گے یہ اژدہا اژدہا رہے گا ہی نہیں، یہ مردہ لکڑی بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ طاغوت کی چلت پھرت اور طاقت صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ تم جہاد کا پنجہ اس کی گردن پر نہ ڈال دو، اور جس دن جہاد کا پنجہ اس کی گردن پر ڈال دو گے اسے مردہ لکڑی پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ شیطان کی چال تو بہت بودی اور کمزور اور اندر سے دیمک لگی ہوئی لکڑی کی طرح ہے، پھسپھسی، کمزور۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ النساء کے رکوع نمبر 10 کی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔